آخر کے درمیان بات کریں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات عقیدت سے محبت سے درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں اللہ رب العزت کا پرروحان شکر ہے کہ جس ذات نے ہمیں ایک بابرکت مہینہ عطا فرمایا ایک برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا اور اس بابرکت مہینے کے اختتام پر جب اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی عبادت کی روزے رکھے صلاۃ تراویح پڑھی اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی اس بابرکت رات کو اس ساتھ کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر ہر لمحے ہر گھڑی ہر وقت لگے رہے تو اللہ نے جب اس بابرکت مہینے کے اختتام پر رب کائنات نے ہمیں بطور انعام ایک دن عطا کیا اور اس دن کا نام ہے عید الفطر یقیناً خوش قسمت ہو سب کو میری طرف سے مبارک ہو یہ بابرکت دن اللہ تبارک و تعالی اس دن کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے یاد رکھو میرے عزیز دوستو عید یا عید سعید ہوتی ہے عید ایک وقت ہوتی ہے عید خوش قسمت ہوتی ہے بندوں کے لیے یا عید وعید ہوتی ہے یقیناً جنہوں نے اللہ کی بندگی کے اندر پورا مہینہ گزارا ہوتا ہے اور نئے جذبے کے ساتھ نئے انداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف پھر رجوع کر لیا ہوتا ہے تو یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ سے توبہ طائب ہو کر کے اللہ کی عبادت کی طرف توجہ اپنی کامل کی ہوتی ہے اور یہ پختہ عزم اور ارادہ کیا ہوتا ہے کہ میں نمازوں کی بھی پابندی کروں گا میں ہر نیک عمل کے اندر انشاءاللہ کوشش اور اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا یہ دن ان لوگوں کے لیے عید سعید ہے اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ ان لوگوں کے لیے عید وعید ہے کہ جنہوں نے غفلت کے اندر اس ماہ کو گزارا ہو اور اب بھی وہ غفلت کی نیند سے باہر نہ آتے ہوں میرے عزیز دوستو آج کا بابرکت دن
چلتا ہے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، عیدگاہ میں آ کر کے 2 رکعت واجب صلاۃ عید الفطر ادا کرتا ہے، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ کر کے اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہمیں کسی اور اوقات کے اندر یہ بات یاد نہیں آتی تو پھر غور سے سنو، اور پھر میرے عزیز دوستو اس کے ساتھ اس بات کو تشبیہ دو۔ آج تو ہمیں یہ بات یاد آ جانی چاہیے، ایک وہ دن بھی ہوگا کہ جس دن ہم خود غسل نہیں کریں گے بلکہ ہمیں نہلایا جائے گا، ہمیں غسل دیا جائے گا۔ ایک وہ دن بھی ہوگا کہ جس دن ہم خود جوڑا نہیں پہنیں گے بلکہ ہمیں جوڑا پہنایا جائے گا۔ ایک وہ دن بھی ہوگا کہ جس دن ہم خود عطر نہیں لگائیں گے بلکہ ہمیں عطر لگائی جائے گی۔ اور ایک وہ دن بھی ہوگا کہ خود ہم چل کر کے مسجد کی طرف، عیدگاہ کی طرف، میدان کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ اٹھا کر کے لایا جائے گا۔ اور پھر میرے عزیز دوستو، جب میدان کے اندر پہنچا دیا جائے گا پھر ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ ہماری نماز پڑھائی جائے گی اور پھر لوگ ہماری نماز پڑھیں گے۔ پھر میرے عزیز دوستو، جب نماز پڑھ لی جائے گی، نماز پڑھ لینے کے بعد جب ہماری نماز پڑھا دی جائے گی پھر ہم اپنے ان دنیا کے گھروں کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے بلکہ ہمیں اصل گھر کی طرف ہمیں منتقل کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا وہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے دیکھنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میری کہی ہوئی باتیں، میری آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں تو جھوٹ ہو سکتی ہیں، لیکن آقا مدنی کا ارشاد میرے عزیز دوستو میری دیکھی ہوئی باتوں سے اور ہماری زبان سے کہی ہوئی باتوں سے زیادہ سچی ہے اور اس ان باتوں کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اما روضۃ من ریاض الجنہ واما حفرۃ من حفر النار۔ وہ تمہارا گھر جس گھر میں تمہیں پہنچایا جائے گا، جس گھر کے اندر تمہیں داخل کر دیا جائے گا، وہ گھر اما روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو وہ جنت کا ایک باغ ہوگا یا وہ پھر واما حفرۃ من حفر النار، یا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اس گھر کے اندر پھر کیا معاملات ہوں گے، وہاں پھر کیا کچھ ہوگا؟ آقا مدنی فرماتے ہیں کہ میرے عزیز دوستو، یا تو وہ تمہارے لیے جنت کا باغ بنے گا، تم وہاں راحت پاؤ گے، وہاں سکون پاؤ گے، وہاں تمہارے لیے آسائشیں ہوگی، اور یا پھر وہ تمہارے لیے جنت کا گڑھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے اس گھر کو جنت کا باغ بنا دے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اس گھر کی فکر کرنی ہے۔ اگر اور کسی وقت ہمیں وہ گھر یاد نہیں آتا تو آج کے دن اس گھر کو یاد کرو۔ اور پھر کیا ہوگا اس سے آگے؟ رب کائنات کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اس بات کے اوپر غور کرو، فکر کرو اس بات کی کہ تم نے کل کے لیے لغد کا لفظ ہے، کل کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا آگے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کے یہ گھر، دنیا کی یہ آسائشیں، دنیا کا یہ نہانا، یہ پہننا، یہ جان چلن، یہ ایک عارضی ہے، یہ ایک فنا ہے۔ کیا ہم پھر بھی اس کو عارضی نہیں مانتے کہ ہم نے اپنے، میرے عزیز دوستو، بوڑھوں کو قبروں کے حوالے کیا، ہم نے اپنے جوانوں کو قبروں کے حوالے کیا، ہم نے کئی لاکھوں لوگ جو ہمارے ہم عمر تھے ہم نے ان کو قبروں کے اندر دفنایا۔ اور اگر ہم نے اپنے آنکھوں سے یہ سارے کام نہیں کیے لیکن مسلمانوں کو کرتے دیکھا، ہمارے سامنے لوگوں کو دفنایا گیا، قبروں کے حوالے
محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. تم اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو, تمہارا حساب کیا جائے. میرے عزیز دوستو, ہم قبل کبھی سب اپنا کر سکتے ہیں. آج کے دن ہمیں رب نے دیا ہے, ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. میں اپنے گناہ میں خود جانتا ہوں, میں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں, کون سے میں نے صغیرہ گناہ کیے ہیں, کون سے میں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں. آپ نہیں جانتے, میرا دوسرے بھائی کو اس بات کا علم نہیں, لیکن کرنے والا اگر میں خود ہوں تو میں اپنے گناہ جانتا ہوں. اور یہی حال ہر انسان کا ہے. کسی کو اپنا محاسبہ کہا جاتا ہے, اور اپنا محاسبہ کر کے میرے عزیز دوستو اس دن کے حساب سے ہم بچ سکتے ہیں. اپنے گناہوں کو یاد کر کے, اپنے گناہوں کے اوپر توجہ کر کے اللہ سے معافی مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جاؤ. اور میرے عزیز دوستو, ہر گناہ پر اللہ سے توبہ کرو, چاہے وہ چھوٹا گناہ ہے چاہے وہ بڑا گناہ ہے, کیونکہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس دن رب کو حساب دے سکیں. میرے عزیز دوستو, وہ دن جتنا آسان ہے اتنا مشکل بھی ہے, اور آسان تو اس کے لیے ہوگا جو مومن ہوگا, جس نے رب کی بندگی کے اندر اپنے ایک ایک لمحے کو گزارا ہوگا, جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی. لیکن مجھ جیسے کمزور بنے گا وہاں کیا بنے گا؟ میرے عزیز دوستو, غفلت کی نیند کے اندر نہ ہمیں نمازوں کی فکر, نہ ہمیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی فکر, نہ ہمیں روزوں کی فکر, حتیٰ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب روزے آئے, کب رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم سے گزر گیا. میرے عزیز دوستو, ہمیں ان کے اوپر فکر کرنا ہوگا. حاسبو قبل ان تحاسبو, آقا بدری کی تعلیمات کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے, قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. وہاں کا محاسبہ میرے عزیز دوستو بہت ہی مشکل ہوگا. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب تک بندہ رب کائنات کو اپنے ایک ایک عمل کا جواب نہ دے دے, ایک بارش بھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا. پھر میدان محشر میرے عزیز دوستو اس کے بارے میں رب کا فرمان ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, وہاں کا ایک دن دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 سال کے برابر وہ دن, اور پھر اس دن ہمارا حساب ہونا ہے. اس دن حساب کن چیزوں کا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا کہ تو نے کتنا مال کمایا تھا, تو نے دنیا کے اندر کتنی محنت کی تھی, دنیا کے اندر تو کتنی ترقی کر چکا تھا, بلکہ میرے عزیز دوستو آخرت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے اعمال کیے تھے یا نہیں, آخرت کے لیے تو نے آگے کیا بھیجا تھا, تو نے کون سے اعمال کرتا رہا, نمازوں کا تو پابند تھا یا نہیں. میرے عزیز دوستو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے بندے مومن سے, کلمہ گو سے, کلمہ پڑھنے والے سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جس نماز میں ہم آج غفلت کرتے ہیں, ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. میرے عزیز دوستو رب کا تو حکم ہے کہ خود بھی نماز پڑھو, اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا ہمیں رب کے اس خطاب سے, رب کے اس کلام سے, رب کے اس حکم سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, پھر ہم اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. میرے عزیز دوستو دنیا کے اندر اگر کوئی بچہ کسی باپ کے سامنے اگر اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی, کوئی ایک عضو بھی اگر اس کے سامنے آگ کے اندر جلتا ہے, آپ اس کو چھوتی ہے, آپ اس کو پہنچتی ہے, تو کیا وہ بات برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن میرا سوال ہے اپنے آپ سے بھی, میرا سوال ہے آپ بھائیوں سے بھی, کیا ہماری اولاد ہمارے سامنے جہنم کی آگ میں جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے سامنے ہماری بہنیں جہنم میں جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو جب اس چیز کو نہیں برداشت کر سکتے, ہم تو دنیا کی یہ آخری آگ اور آخرت کی آگ کے بارے میں, جہنم کی اس تپش کے بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 40
نہیں کر سکے گا۔ میرے عزیز دوستو، خدا را خود بھی نماز پڑھو، اپنے آل و عیال کو بھی نماز پر لگا دو، خود بھی اللہ سے توبہ طائب ہو جاؤ۔ اور میرے عزیز دوستو، نماز کا میں بار بار تذکرہ کیوں کرتا ہوں؟ ہمارے اکبر الکبائر میں سے، بڑے اعمال میں سے سب سے جو بڑا عمل ہے مومن کے لیے وہ نماز کا ہے۔ اور پھر جب نماز کا پابند ہوتا ہے تو یقیناً اس کے لیے باقی نیکیاں کرنا، باقی نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کا دل و دماغ مانتا ہے کہ اچھے کام کرتا چلا جاؤں، نیکیاں کرتا چلا جاؤں۔ لیکن اگر نماز کے اندر غفلت برتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو باقی اعمال بھی وہ اچھے نہیں کر سکتا۔ اور میرے عزیز دوستو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد صحابی رسول کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور آج آپ کی اقتدا کے اندر، آج آپ کی امامت کے اندر ایک شخص نے نماز پڑھی ہے اور وہ شخص مجرم ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہے۔ آقا مدنی نے پوچھا کہ کیا گناہ کرتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، صحابی رسول نے فرمایا کہ وہ شخص چوری بھی کرتا ہے اور آپ کے پیچھے آگے نماز بھی پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے منع نہ کرو، یہ جب نماز کی پابندی کرے گا تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے اپنی اس برائی کو چھوڑ دے گا۔ نماز کی برکت سے اس کی وہ برائی اس سے چھوٹ جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، نماز کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اور ایک ایک جب سے بندہ بالغ ہوتا ہے، بالغ بلوغت سے لے کر کے قبر کے دروازے تک، آخری دم تک اس کو کوئی نماز معاف نہیں۔ اگر وہ بیمار ہے، مریض ہے، تب بھی اس کو نماز معاف نہیں۔ اگر کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے اشاروں سے پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو جب معاف ہی نہیں ہے اور جب ہمارا اس نماز کے بارے میں ہم سے حساب لیا جائے گا، پھر ہم نمازوں کے اندر کوتاہی کیوں کریں؟ پھر میرے عزیز دوستو، جو آیات مبارکہ میں نے سنائی تھی کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے آل و عیال کو بھی بچاؤ، خود بھی نماز پڑھو، گھر میں جا کے اپنے بچوں کو، بیوی کو، بیٹوں کو، سب کو نماز کا کہو، سب کو کہو کہ نماز کی پابندی کرو۔ جہاں جی چاہتا ہے نماز پڑھو، گھر میں پڑھو۔ افضل مرد کے لیے نماز با جماعت ادا کرنا مسجد کے اندر ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں بھی نہیں جانا چاہتا، کم از کم اپنے فرض کو تو نہ چھوڑے، فرض کی تو ادائیگی کرے۔ میرے عزیز دوستو، اعمال کے اوپر غور کرو، اپنے اعمال کے اوپر غور کرو۔ موت تو ہمارے سر کے اوپر میرے عزیز دوستو سائے کی مانند کھڑی ہے، سائے کی مانند کھڑی ہے۔ کوئی بھی وقت ہمارا آخری ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت موت ہمیں اپنی طرف بلا سکتی ہے۔ اور پھر میرے عزیز دوستو، جب وقت پورا ہو جاتا ہے، پھر کوئی ایسی چیز جو موت کے لیے ڈال بن سکے، کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ ایک ایسا عمل ہے کہ موت کو بھی ٹال سکتا ہے۔ لیکن کیسے؟ کہ یعنی کہ اگر کسی کی موت سال پہلے آنی ہوتی ہے یا مہینہ پہلے آنی ہوتی ہے یا اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے تو صدقے کے ذریعے سے وہ وقت اس پر ٹل جاتا ہے، سال اور آگے چلا جاتا ہے، مہینہ اور آگے چلا جاتا ہے، اس کو اللہ اور مہلت دے دیتے ہیں۔ لیکن صدقے کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہماری موت کو روک سکے۔ اور پھر موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے میرے عزیز دوستو، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، کوئی بھی موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان نے مرنا ہے، ہر انسان نے جانا ہے۔ پھر دنیا کی ہماری یہ عارضی زندگی، یہ فنا زندگی، میرے عزیز دوستو، جس زندگی کے اندر ہم رات دن محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور میرا یہ مطلب نہیں ہے، نہ شریعت کے اندر یہ باتیں ہیں کہ انسان محنت نہ
کرے، انسان مزدوری نہ کرے، بلکہ محنت کرنا، مزدوری کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، حد کو تجاوز کرنا، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق محنت کرو، اور اتنی محنت کرو کہ تاکہ تمہاری بیوی بچوں کو، تمہاری اہل و عیال کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ رزق حلال کے لیے ضرور محنت کرو، لیکن محنت کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری نمازیں ہم سے لے جائیں۔ محنت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آخرت کے اوپر دنیا کو اتنا ترجیح دے دیں کہ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگ جائیں، بلکہ میرے عزیز دوستو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے سامنے دونوں چیزیں آ جائیں، آخرت بھی آئے، دنیا بھی آ جائے، تو تم نے جب مقابل میں ہو، آخرت بھی سامنے ہے، دنیا بھی سامنے ہے، تو ایسی صورت کے اندر تم لوگوں نے آخرت کو ترجیح دینی ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ آخرت کو ترجیح دینی ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ اور ہاں، جب دنیا اور آخرت دونوں مقابلے میں آ جائیں، دونوں میرے عزیز دوستوں سامنے برابری پر آ جائے، تو لوگ اگر آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو ترجیح دیں گے، تو پھر میرے عزیز دوستوں اس دنیا کو ترجیح دینے والے کو رب نے کلام اللہ کے اندر کیا فرمایا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، وہ شخص طغیٰ سرکش ہے، وہ تو شخص کیا ہے؟ سرکش ہے، اس کو رب نے سرکش فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اور طغیٰ جو ہے یہ طغیانی سے نکلا ہوا لفظ ہے، طغیٰ سے بلکہ طغیانی نکلا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہمارا دریا سمندر جو ہے وہ طغیانی کے اندر چلا گیا، اپنے حدود کو تجاوز کر گیا۔ میرے عزیز دوستو، جب بندہ مومن حد کو تجاوز کرتا ہے تو پھر اسے طغیٰ کہا جاتا ہے، یعنی سرکش کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکشی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ عارضی اور فنا زندگی، کسی کی 60 سال، کسی کے 50 سال، کسی کی 70 سال، کسی کی 80 سال، اللہ ماشاءاللہ کوئی 100 سال کو پہنچتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے اب تو وہ ہمیشہ بقا رہنے والی زندگی ہے، وہاں انسان نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو پھر میرے عزیز دوستو، اس عارضی زندگی کے اوپر ہم دائمی زندگی کو کیوں ترک کریں؟ عارضی زندگی کے اوپر ہم دائمی زندگی کے اوپر عارضی زندگی کو کیوں ترجیح دیں؟ میرے عزیز دوستو، اللہ کی طرف متوجہ رہو، اللہ سے گناہ پر توبہ طائب ہو جاؤ۔ آج دنیا کے حالات دیکھ لو، امتحان کے اوپر امتحان ہمارے اوپر آ رہے ہیں، آزمائش کے اوپر آزمائش آ رہی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا مدنی کا میرے عزیز دوستو کئی 100 سال قبل پہلے ہی یہ اعلان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا تھا کہ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری آزمائش تمہارے اوپر آئے گی۔ میرے عزیز دوستو، ابھی ہم کورونا کی آزمائش سے نکلتے نہیں کہ اوپر سے اتنی بڑی آزمائش آ جاتی ہے کہ کئی 100 لوگ جانچ کی صورت کے اندر ایک ہی منٹ کے اندر، یعنی 1 منٹ کے بعد انہوں نے اپنے مقام پر پہنچنا ہے، اپنے ٹھکانے پر پہنچنا ہے، لیکن رب کی طرف سے بلاوا آتا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، وہ تو مقام اور مرتبہ پا گئے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص، جو مومن، جو مسلمان جل کر کے اور جلنے کی صورت میں اس پر موت واقع ہو جائے تو وہ شہید ہو جاتا ہے، اسے اللہ شہادت کا درجہ اور مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، رہنے والوں کے لیے پیچھے جو بیوائی رہ گئی، پیچھے جو یتیم بچے رہ گئے، اور ہر گھر جو ہے میرے عزیز دوستو بے آسرا ہو چکا، ہر گھر کے لیے ایک آزمائش اور امتحان ہو چکی، اور گھر والوں پر اور گھر میں رہنے والوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے عزیز دوستو، پھر پوری امت مسلمہ کو یقینا ہر مسلم کے دل کو اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم کتنی آزمائشوں کو برداشت کر سکتے ہیں؟
ہم کتنے اور امتحانات کو سہ سکتے ہیں، اور جب نہیں سہ سکتے تو پھر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اللہ سے اپنے گناہ پر توبہ طائب ہونا ہوگا۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور آج کے اس بابرکت دن یا اللہ اپنے قدرتی کاملہ سے سب کی بخشش فرما دے۔ یہ سماعت فرما دیں۔